السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز تیمور اینڈ ویلکم کرتا ہوں آپ کو انفارمیشن آف بجیز برڈ چینل پر۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، اچھے کاموں میں بزی ہوں گے۔ فرینڈس، آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جیسے کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، اور پہلے پاکستان میں پنجاب سائڈ پہ بارشیں ہو رہی تھیں، ابھی سندھ سائڈ پہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو بارش کے سیزن میں ہم اپنے برڈس کی کیئر کس طرح کریں، ٹھیک ہے، اور ان کو کیا دانہ وغیرہ دیں، کیا سیڈ دیں، کیا سافٹ فوڈ دیں کہ وہ بالکل ہیلدی ایکٹیو رہیں اور بیماری سے بھی بچیں۔ فرینڈ، اس کے لیے آسان سا حل ہے کہ آپ اپنے برڈس کی سب سے پہلے جو ہے کیجز کی صفائی رکھیں۔ جب آپ کے کیجز صاف ہوں گے، آپ کا ماسٹر کیج صاف ہوگا، تو آپ کے برڈ جو ہیں بیماری سے بچیں گے۔ ان کا دانہ آپ ڈیلی بیسس پہ چینج کریں، خاص کر بارش کے دنوں میں۔ جیسے کہ دانہ جو ہے فرینڈس، آپ ڈیلی صاف کیا کریں، اور اتنا دانہ ڈالا کریں کہ وہ تھوڑا سا دانہ ڈالا کریں یا اتنا ڈالا کریں کہ بھائی وہ کھا لیں۔ اگر وہ کھا جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، تو دوبارہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دانہ ہو گیا، اور اس کے بعد فرینڈس آپ سافٹ فوڈ اگر دیتے ہیں، پہلے تو آپ بارش کے دنوں میں سافٹ فوڈ مت دیں۔ سافٹ فوڈ دیتے ہیں تو آپ انہیں کیا کریں کہ اتنی سافٹ فوڈ دیں وہ فوراً کھا لیں، اور اتنی سافٹ فوڈ یعنی کہ رکھیں کہ بس وہ فوراً کھائیں، ختم کریں۔ اگر آپ زیادہ سافٹ فوڈ دیں گے، اس میں فنگس لگنے کا خطرہ ہوگا، یعنی کہ وہ برڈس کی ہیلتھ کے لیے ڈینجر ثابت ہوگا، اور آپ کے برڈس ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرینڈس، آپ اپنے برڈس کو یعنی کہ وینٹیلیشن کا، یعنی کہ برڈس کے لیے ایئر کا انتظام کریں۔ اگر آپ کا سیٹ اپ ان سائڈ ہے یا آؤٹ سائڈ ہے، تو گرمی میں بھی ان کے لیے ایئر وینٹیلیشن ہونا لازمی ہے، اور رینی سیزن میں، رین کے سیزن میں بھی، یعنی کہ بارش کے دنوں میں بھی ایئر وینٹیلیشن کا ہونا لازمی ہے۔ آج بھی دو دوستوں کے میرے پاس کمنٹ آئے تھے کہ بھائی ہمارے برڈ جو ہیں سست ہوئے ہوئے ہیں، موشن یعنی کہ ان کو جو پیٹھ ہے، ان کی جو بیٹھیں ہیں وہ گرین کلر کی آ رہی ہیں۔ تو فرینڈ، ایسا حبس کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بارش ہو اور ہوا کراسنگ نہ ہو سکے، تو اس طرح آپ کے برڈ جو سست ہوں گے، اور وہ موشن لگے ہوں گے، موشن کے بعد وہ کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہی گھنٹوں میں ایکسپائر ہو سکتے ہیں۔ فرینڈس، اس طرح آپ اپنے برڈس کی ایئر وینٹیلیشن خیال رکھیں۔ جیسا میں نے یہ رکھے ہوئے ہیں، تو میرے جو برڈز ہیں فرینڈز، اگر اس سائڈ پہ دیکھیں تو دروازہ ہے اس سائڈ پہ، لیکن اس سائڈ پہ یہ جالی نما لگی ہوئی ہے، جالی لگی ہوئی ہے، تو وہاں سے ایئر وینٹیلیشن ہوتی رہتی ہے۔ میرے برڈز کا جو ٹمپریچر ہے، ان کے نارمل ٹمپریچر سے بھی، یہاں میرے یعنی جہاں برڈز رکھے ہوئے ہیں، نارمل ٹمپریچر سے بھی 3-4 سینٹی گریڈ یعنی کہ کم ہے۔ تو ٹمپریچر کا خیال رکھیں، ایئر وینٹیلیشن کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد اپنے برڈس کا جو آپ نے واٹر پوٹ ہے، ان میں بھی فرینڈس آپ نے ان کی بھی ڈیلی صفائی کرنی ہے، اور یعنی کہ ڈیلی صاف پانی بھرنا ہے۔ اس کے بعد فرینڈ، آپ کے برڈس کے کیجز میں سمندری جھاگ، لاہوری نمک اور کیلشیم بلاک لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے اپنے برڈس کے کیجز میں سے لاہوری نمک، جو ریڈ سالٹ ہوتا ہے یا راک سالٹ ہوتا ہے، اس کو ہٹا لیں، اور اس کو ہٹا کے رکھ دیں، کیونکہ بارش کے دنوں میں وہ پانی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، چپچپا سا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی نکال کے رکھ دیں۔ آپ اپنے برڈس کے کیجز میں اونلی سمندری جھاگ اور کیلشیم بلاک رکھا رہنے دیں۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے برڈس سیٹ رہیں گے۔ اور اگر فرینڈس ایئر وینٹیلیشن، صفائی کے باوجود بھی آپ کے برڈس سست ہوتے ہیں، تو کائنڈلی سب سے پہلے آپ اپنے برڈس کو دیکھیں کہ آپ کے برڈس کو بخار تو نہیں ہے۔ بخار کیسے چیک کرنا ہے؟ آپ نے اپنے برڈس کو پکڑنا ہے، چیک کریں کہ یار اس کا باڈی ٹمپریچر نارمل ہے یا زیادہ ہے۔ تو وہ کس طرح پتہ لگے گا؟ آپ 2 برڈس پکڑیں، ایک ہیلدی برڈس پکڑیں، اور ایک جو آپ کو لگے کہ یہ برڈ سست ہے، اس برڈس کو پکڑیں۔ چیک کریں کہ آپ کو کون سے برڈس کا باڈی ٹمپریچر زیادہ لگ رہا ہے۔ تو اس برڈس کا جو باڈی ٹمپریچر ہے، جس کو زیادہ ہوگا، یعنی کہ جو برڈ سست ہوگا یا جو بخار میں ہوگا، مبتلا ہوگا، بخار ہوگا جس کو، اس کو آپ یعنی کہ الگ کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ نہیں کر سکتے، تو فرینڈ آپ سارے برڈس کو پیناڈول یا کالپول سیرپ جو ہے، یعنی کہ 1 ٹی اسپون 1 لیٹر پانی میں مکس کر کے آپ اپنے تمام برڈس کو دیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سیرپ بھی اویلیبل نہیں ہے، تو اینٹامائزول سیرپ جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے فرینڈس، وہ آپ اپنے برڈس کو دیں۔ انشاءاللہ آپ کے برڈ جو ہے سیٹ رہیں گے۔ اس کے بعد فرینڈس باری آ جاتی ہے گرین فوڈ کی۔ گرین فروٹ جو ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ بارش کے دنوں ہیں، تو اتنی دیں کہ وہ فوراً کھا جائیں، فالتو جو ہے آپ ہٹا دیں، اور فنگس لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ فنگس سے بھی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ فنگس دانے میں لگے گی، تو دانے میں جب یعنی کہ جو ٹریوں میں دانہ ہوتا ہے برڈس کی،
تو اس میں فنگس جب لگے گی تو اس میں کیڑے پڑیں گے، کیڑے آپ کے برڈس کے کیجز میں گھومیں گے آگے پیچھے، پھر آہستہ تو وہ برڈس کی باڈی میں انکلوڈ ہو جائیں گے، یعنی کہ انٹر ہو جائیں گے۔ انٹر ہونے کے بعد آپ کے برڈس بیمار ہوں گے اور آہستہ آہستہ ایکسپائر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فرینڈس یہ سارے مسائل ایسے ہیں اور ایسے مسئلے ہیں، اگر ان پہ تھوڑا سا بھی آپ فوکس کریں گے تو آپ کے برڈ جو ہیں ٹھیک ہے رینی سیزن میں بھی ہیلدی ایکٹیو رہیں گے۔ اور آپ دوستوں کا سیٹ اپ اگر آؤٹ سائڈ ہے ٹھیک ہے، تو آؤٹ سائڈ ہے جیسے کہ دھوپ ڈائریکٹ آتی ہے، بارش ڈائریکٹ آتی ہے، تو فرینڈ دھوپ کے لیے آپ ارینجمنٹ کریں کہ دھوپ ڈائریکٹ نہ پڑے گرمیوں میں آپ کے کیجز پہ، اور بارش بھی ڈائریکٹ آپ کے کیجز پہ نہ پڑے۔ اس کے آگے آپ ترپال یا پلاسٹک شیٹ یا کچھ اس طرح کریں کہ پلاسٹک شیٹ کی مدد سے یعنی کہ آپ ہیلپ لیں اس کی کہ آپ کے برڈس کو یعنی کہ بارش کے پانی نہ پڑے اور کیڑے وغیرہ پیدا نہ ہو اور حبس وغیرہ پیدا نہ، یعنی کہ ہیومیڈیٹی کو بھی کنٹرول کرنا ہے آپ نے، حبس وغیرہ نہ ہو۔ اور آپ اپنے شیڈ میں یا اپنے ماسٹر کیج میں یا اپنے جو کالونی ہے یا آپ کا جو فارم ہے تو آپ ٹمپریچر میٹر لگائیں۔ اگر آپ کا بڑا سیٹ اپ ہے تو آپ ایگزاسٹ فین لگائیں ٹھیک ہے۔ اگر ایگزاسٹ فین نہیں لگا سکتے تو آپ فرینڈس اپنے برڈس کے اوپر اونلی فین لازمی لگائیں، کیونکہ رینی سیزن ہے، رینی سیزن میں آپ ایئر کولر تو چلا نہیں سکتے، تو اونلی فین آپ لگائیں ٹھیک ہے۔ اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے برڈس جو ہیں ہیلدی ایکٹیو رہیں گے۔ اور فرینڈز اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے جیسے کہ اب گروپس میں کافی واٹس ایپ گروپس میں کافی دوست پوچھتے ہیں، تو فرینڈز آپ اپنے برڈس کو اس سیزن میں جو دانہ ہے وہ اس دانے کی ترتیب تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ مکس دانہ دینا ہے، لیکن سردیوں میں جو ہم دانہ دیتے ہیں اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر کے اس سیڈس کی کوانٹٹی کو تھوڑا سا کم کر کے، جو آئلی سیڈ ہوتے ہیں جن سیڈس کی تاثیر گرم ہوتی ہے جو کہ سردی سے بچاتے ہیں برڈس کو، تو ان کی کوانٹٹی کم کر کے باقی باجرہ کنگنی یعنی کہ مقدار صحیح رکھ کے آپ یعنی کہ ان کو دانہ دے سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں اس پہ پہلے دانے مکس سیڈ پہ ویڈیو بنا چکا ہوں ٹھیک ہے، تو آپ انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں اور چینل کو وزٹ کریں۔ انشاءاللہ تقریباً ہر ٹاپک پہ ویڈیو اویلیبل ہے۔ جو ٹاپکس رہ گئے ہیں فرینڈس جن پہ ابھی تک ویڈیو نہیں بنی، کائنڈلی آپ مجھے کمنٹ کیا کریں۔ ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تب بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ کافی دوست ایسے ہیں فرینڈس کہ بیڈ کمنٹس کرتے ہیں، یہ ہے آپ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ بھائی جتنی نالج مجھے ہے، جتنا میں نے سیکھا ہے، میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب آپ بیڈ کمنٹ کرتے ہیں، کافی بار برا بھی لگتا ہے، لیکن میں برڈ لور ہوں، برڈ سینسیئر ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ تک اچھی سے اچھی انفارمیشن پہنچاؤں۔ تو فرینڈس یہ ساری انفارمیشن تھی جو آج آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پہ، فیس بک پیج پہ، فیس بک گروپ پہ، واٹس ایپ پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ جو دوست گروپ میں ایڈ ہونا چاہیں تو آپ کو گروپ لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں، ٹویٹر پہ فالو کریں۔ تو دوستو یہ ویڈیو تھی آج کی، میں نے بولا کیوں نہ رینی سیزن چل رہا ہے تو آپ کو یہ کچھ ٹپس بتاتا چلوں جن سے آپ کے برڈس گرمیوں میں بھی یعنی کہ رینی سیزن میں ہیلدی ایکٹیو رہیں گے، اور امید ہے کہ آپ کے برڈ جو ہیں بالکل فٹ فاٹ رہیں گے۔ دوستو ملیں گے کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو انفارمیشن کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔